پاکستان کی ریاست کے اندر بغاوتوں کو بھڑکانا، چاہے اس میں تحریک طالبان جہنم کے کتے خوارج ہو، یا بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گرد ہوں، یا سندھو دیش بنانے والی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہو، یا جموں کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے پاکستان سے الگ کرنے کے لیے بغاوتیں ہوں جو آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان میں برپا کروائی جا رہی ہیں۔ 10 مہینے اور 9 دن اس سال کے کم از کم 285 حملے ہوئے ہیں، اس میں کل 635 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ میرے منہ میں خاک، لیکن یہ خدشہ ہے کہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر دھماکہ، دھماکے کے نتیجے میں 24 افراد جاں بحق اور 57 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اور اس سے اس پراکسی جنگ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے جو اس وقت مختلف دہشت گرد گروہوں نے پاکستان پہ مسلط کر رکھی ہے۔ یہاں اس طرح کے واقعات ماضی میں بہت ہوئے ہیں، ہمارے تو پورے ملک میں ہوئے ہیں۔ ترجیحات عجیب ہیں، ہمارے سیکیورٹی اداروں کی ترجیحات عجیب ہیں۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ نک نیوز برنر کی ریئیکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستو، پاکستان سے سب سے بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ اب تک کا یہ سب سے بڑا دھماکہ تھا جس میں کئی لوگ مارے گئے ہیں اور بہت سے لوگ گھائل بھی ہیں۔ اور ساتھ ہی دوستو، آپ نے انٹرو میں سن ہی لیا ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ اب دوستو، یہ پاکستان والے ویسے تو جاہل ہیں اور جاہل پنے کی بات کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے جو کہتے آ رہے ہیں آج بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے اسے کرانے میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ دوستو، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت یہ اس لیے کرا رہا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر کہ پاکستان اور چائنا کا جو سی پیک ہے یہاں پر بند ہو جائے، لیکن دوستو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ پاکستان والے خود سے ہی اپنی سٹوری مائنڈ میں سوچ لیتے ہیں اور بنا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں، لیکن دوستو سچائی تو یہ ہے، آج تک پاکستان نے ہی بھارت میں آتنکوادی حملے کرائے ہیں، اور آج تک وہ کراتا آ رہا ہے اور اپنی حرکتوں پر باز نہیں آ رہا ہے۔ مطلب غلطی خود کرتا ہے اور نام بھارت کا لیتا ہے، حرکتیں اس کی خود کی غلط ہیں۔ ہمیشہ آتنکوادی حملے کہیں نہ کہیں کراتا رہتا ہے، اور بھارت میں تو ہمیشہ ہی کراتا ہے۔ تو دوستو، یہ جاہل لوگ ہیں، اسی طرح کی بات کریں گے، ان کے یہاں کچھ بھی ہوگا بھارت کا نام لیں گے۔ تو دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں آگے کی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں پاکستانی ریئیکشن۔ دھنیہ واد۔ بہت افسوسناک خبر ہے، اور کوئٹہ بلوچستان میں اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی کوئی بس روکی جاتی ہے، اس میں سے لوگوں کو نکال کے گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور کبھی اس قسم کے بلاسٹ ہو رہے ہیں۔ کبھی چائنیز ورکرز کے اوپر بلاسٹ ہو رہے ہیں، اور کبھی پاکستانی جو ہیں ان کے اوپر بھی بلاسٹ، اور اس قسم کی کلنگز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن گورنمنٹ اپنے انہی کاموں میں لگی ہے، وہی سٹیٹمنٹ ہمیں صاف ہونے نہیں دیں گے، ان لوگوں کو پکڑا جائے گا، ان کے ساتھ یہ ہوگا، ان کے ساتھ وہ ہوگا، اور اسی قسم کی کئی چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ بات کرتی ہے، جو ہمیشہ سے ایک روٹین میں مجھے لگتا ہے کہ لکھ کر رکھا ہوتا ہے، وہی بات اس وقت بھی گورنمنٹ کی طرف سے کہی جا رہی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، کتنے دن کے بعد چلے گی؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، بس اس کے بعد کچھ نہیں، پھر دوبارہ سے وہی سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ کبھی عمران خان کی بات ہو، کبھی عمران خان کو لانے والوں کی بات۔ اس حساب سے پاکستان میں اب تک یعنی اس سال کے 10 مہینے اور 9 دن میں کم از کم 1920 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اس میں ظاہر ہے اس میں ٹیررسٹ بھی شامل ہیں، مختلف انٹیلیجنس بیس آپریشنز میں بھی وہ مارے گئے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے بلوچستان میں اس وقت جس شد و مت کے ساتھ اوسطاً تقریباً ایک حملہ سیکیورٹی فورسز پہ یا سیویلینز پہ ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ چند ہفتے پہلے 21 کارکنوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ وہ غریب مزدور تھے، پنجاب سے ان کا تعلق تھا۔ اس سے پہلے بھی ایسے ہی کارکنوں کو ہلاک کیا گیا اس قسم کے حملوں میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حملوں کا مقصد کیا ہے؟ اس کا نشانہ کیا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے یا محض گوادر کی بندرگاہ؟ یہ ایک ملیٹنٹ ایکسس ہے، اور جب یہ ملیٹنٹ ایکسس ایک خاص حد تک پاکستان میں بغاوتیں بھڑکا دے گا تو پھر یہ مشرقی پاکستان کی طرح بھارتی فوج پاکستان میں داخل ہونے کے لیے بالکل ہماری سرحدوں پر تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ دوسرا ایکسس جس پر یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے بہت شدت سے کام کر رہے ہیں وہ نظریاتی تخریب کاری ہے۔ ریاست پاکستان ایک آئیڈیا کا نام ہے،
एक आइडियोलॉजी का नाम, एक फिक्र और एक सोच का नाम है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर रखी गई। इस रियासत पाकिस्तान को जब आप कौमियत, सूबाइयत, लसानियत और फ़िरक़ावारियत में तकसीम कर देते हैं, जब आप नौजवान नस्ल को नजरिया पाकिस्तान से गुमराह कर देते हैं, जब आप सूबाइयत के नाम पर कभी पख्तूनिस्तान, कभी बलूचिस्तान, कभी सिंधु देश, कभी ग्रेटर पंजाब का नारा लगाते हैं, तो ये एक ऐसी नजरियाती तखरीबकारी है कि जो रियासत पाकिस्तान की जड़ें काट कर रख देती है। और उसके अलावा जो तीसरी तखरीबकारी जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, और जिसकी वजह से ये नजरियाती तखरीबकारी और ये अस्करी दहशतगर्दी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ होती है, वो सबसे बड़ी तखरीबकारी है, उसको माशी दहशतगर्दी आप कहें, इकोनॉमिक टेररिज्म। ये माशी दहशतगर्दी है जो जुड़ी हुई है नजरियाती तखरीबकारी के साथ, और वो जुड़ा हुआ है अस्करी दहशतगर्दी के साथ। चीन मुखालिफ हल्के, उसमें भारत भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, इस गवादर को और मारा को एक ऐसी स्टेजिंग पोस्ट समझते हैं जिसको चीन अपने स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए, अपने फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और आपने देखा कि तसलसल के साथ हमले सिक्योरिटी फोर्सेस पे, एफसी पे और पुलिस पे हो रहे हैं। और यही वजह है कि बलूचिस्तान से मुताल्लिक बहुत सारे मंसूबे, ख़ास तौर पे गवादर एयरपोर्ट, गवादर की बंदरगाह बड़ी महदूद हद तक ऑपरेशनल है, जबकि एयरपोर्ट नया बड़ा जदीद एयरपोर्ट है जो कि $260 मिलियन की एक ग्रांट दी थी चीन ने, उसकी मदद से चीन ने वो बना के दिया है। उसका इफ्तिताह तो चीनी और पाकिस्तानी वज़राए आज़म ने इस्लामाबाद में कर दिया था, यहाँ पे फीता काट के, लेकिन ये एयरपोर्ट अभी तक फ़ाल नहीं हो सका है। अब जिस अंदाज़ में ये हमले जारी हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुनियादी मकसद यही लगता है कि चीन यहाँ पे अपने पाँव ना जमाने पाए, गवादर एयरपोर्ट फ़ाल ना होने पाए। यहाँ से कोई 70 किलोमीटर के नॉटिकल माइल्स पे ईरान की बंदरगाह चाबहार भी है, वहाँ पे कोई कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही है उस पैमाने की जिस पैमाने की पाकिस्तान में है। और इसमें आपको मालूम है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, ISKP और ETIM जो कि चीनी मुसलमानों की एक दहशतगर्द अलहदगी पसंद तंजीम है, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा हुआ है कि चीन के मफादात को वो मुसलसल निशाना बनाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।